اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں لا اسلام چینل سے مخاطب ہوں۔ آج ہمارا موضوع ہے ستارے اور سیارے کیسے بنتے ہیں۔ یہ معلومات میں نے آپ کے لیے ناسا کی ویب سائٹ سے حاصل کیے ہیں۔ ایٹم کو اردو میں ذرہ کہتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو آپ کو جو بھی چیز نظر آئے گی وہ ایٹم سے مل کر بنی ہے۔ لکڑی کی کرسی یا کارپیٹ، لوہے کا سٹینڈ، آپ کا اپنا جسم، آپ کے بال، پانی، آگ، زمین، آسمان، سورج، ستارے، الغرض کائنات کی ہر چیز ایٹم سے مل کر بنی ہے۔ اگر ہر شے ایٹم سے مل کر بنی ہے تو پھر لکڑی بنسبت لوہے کے اتنی نرم کیوں ہے؟ ہر چیز الگ سے کیوں نظر آتی ہے؟ اس کا جواب ایٹم کے اندر موجود الیکٹران، نیوٹران اور پروٹون میں چھپا ہے۔ الیکٹران ایٹم کے اوپری حصے میں دھول کی طرح ہوتے ہیں، ان پر منفی چارج ہوتا ہے۔ الیکٹران کا کام ایٹم کی کیمیائی خواص کا تعین کرنا ہوتا ہے، جیسا کہ لوہے کی ٹھنڈک یا پھر سونے کی چمک، لکڑی کا نرم ہونا وغیرہ۔ اس الیکٹران کے غبار کے نیچے نیوکلیس ہوتا ہے جو کسی ایٹم کا مرکز ہوتا ہے۔ ایٹم بہت چھوٹے ہوتے ہیں، اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ آپ کی انگلی کی کسی ایک نوک پر 10 کروڑ ایٹم آ سکتے ہیں، اور نیوکلیس تو اس سے بھی 1,00,000 گنا چھوٹا ہوتا ہے۔ نیوکلیس پروٹون جس پر مثبت چارج ہوتا ہے اور نیوٹران جس پر کوئی چارج نہیں ہوتا پر مشتمل ہوتا ہے۔ کسی ایٹم کا زیادہ تر وزن نیوکلیس پر ہوتا ہے۔ ایٹم خالی ہوتا ہے، ایٹم کا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری پوری کائنات کا آغاز ایک ایٹم سے ہوا جو خود کچھ نہیں ہے۔ کسی عنصر کے ایٹم کے خواص تبدیل کر کے اسے دوسرے عنصر میں تبدیل کر سکتے ہیں، جیسے آپ کسی ویڈیو گانے کو آڈیو میں تبدیل کرتے ہیں، ایسی ہی لکڑی کو لوہے میں، لوہے کو سونے میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں، اور یہ سب اس ایٹم کے خواص میں تبدیلی کی باعث ممکن ہے۔ کسی مرکری یعنی پارے سے ہم سونا بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم پارے میں 1 پروٹون اور 3 نیوٹران نکال دیں تو سونا بن جائے گا۔ ستاروں کے قریب گرد میں ہائیڈروجن بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ گرد کے بادل جب ہمارے سورج جیسے بڑے ستارے کے پاس سے گزرتے ہیں تو اس ستارے کی کشش کی وجہ سے یہ دھول کے بادل ایک چپٹے ڈسک کی شکل میں گردش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ گردش کرتے ہوئے جب بادلوں کا جھنڈ ستارے کے بہت زیادہ قریب پہنچتا ہے تو اس بادلوں کو لگ بھگ 4 کروڑ ڈگری درجہ حرارت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اتنے زیادہ درجہ حرارت میں ہائیڈروجن گیس ہیلیم میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 4 ہائیڈروجن نیوکلیس مل کر ایک ہیلیم کا نیوکلیس بناتے ہیں۔ اس سارے عمل میں شعاعیں خارج ہوتی ہے اور نیوکلیئر ری ایکشن پیدا ہوتا ہے اور زبردست توانائی خارج ہوتی ہے جس سے خلا روشن ہو جاتی ہے۔ اس روشن خلا کو پروٹوسٹار کہتے ہیں۔ کئی ملین سال بعد پروٹوسٹار ایک مکمل ستارہ بن جاتا ہے، جس کے بعد اس ستارے میں مسلسل ایٹمی دھماکے ہوتے رہتے ہیں جنہیں تھرمو نیوکلیئر ری ایکشن کہتے ہیں۔ ہمارا سورج پچھلے 5 ارب سال سے ایسی کیفیت سے گزر کر ہمارے سیارے کو توانائی فراہم کر رہا ہے۔ کائنات کی بنیادی پارٹیکل سے ہی ستارے کی پیدائش اور اس سے متعلق سیاروں کا نظام وجود میں آتا ہے، جیسا کہ ہمارا سورج بھی انہی ستاروں میں سے ایک ستارہ ہے، بالکل اسی طرح جیسے مادے کی ابتدائی پارٹیکلز آئٹمز ہیں۔ ستاروں کے گروہ مل کے ایک کہکشاں کہلاتے ہیں، جبکہ سیارے اور اس پر موجود زندگی ستاروں کے گرد گردش کرتے ہوئے وجود میں آتی ہے۔ ہزاروں سال سے ستارے شعبہ فلکیات کا موضوع رہے ہیں، جبکہ چند عشرے قبل ہی ہم
مکمل تفصیل کے ساتھ اس تمام نظام کو سمجھنے کے قابل اس وقت ہوئے جب طاقتور دوربینیں اور سپر کمپیوٹرز ایجاد ہوئے۔ کئی سو سال پہلے سائنسدان نہیں جانتے تھے کہ ستارے نیوکلیئر فیوژن کا مجموعہ ہے، اور 50 سال پہلے وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کائنات میں آج بھی مسلسل نئے ستارے تخلیق ہو رہے ہیں۔ سائنسدان ابھی بھی اس بات کی تفصیل نہیں جانتے کہ گیس اور دھول کس طرح مل کر ایک ستارے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، یا کیوں زیادہ تر ستارے گروہ کے اندر ہی تخلیق ہوتے ہیں، یا کیسے سیاروں کا ایک نظام وجود میں آتا ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ کیسے ستارے مادے کا اخراج کرتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے خلا میں ریسائکلنگ ہو رہی ہو۔ ستارے بنتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، اور پھر کچھ اور نئے ستارے اور سیارے جنم لیتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔ ناظرین کرام، آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہمان خدا۔